الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے یاد بھائی جو ہیں، ان کی آئی ڈی آپ نے چیک کی ہوگی، تو انہوں نے جو ہے وہ کافی حدیثوں کے ٹکڑے بھیجے۔ تو سب سے پہلے تو یاد بھائی، آپ جو ہے وہ پوری حدیث بھیجیں، ترمذی شریف کی آدھی حدیث نہ بھیجیں۔ اور ہم نے تو مدرسوں کے اندر زکوٰۃ کی روٹی کھائی ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ خود سیکھتے ہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں، اور بغیر زکوٰۃ کی روٹی کھائے ہوئے آپ نے تو قرآن سیکھا ہے۔ تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن اگلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کل یتوفاکم الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ یہ سورہ سجدہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ تو ایک طرف قرآن میں سورہ زمر کے اندر آتا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، اور سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ فرشتہ موت دیتا ہے۔ تو تھوڑا سمجھائیں گے آپ کہ کس پر عمل کیا جائے، کس بات کو مانا جائے، یا لڑائی کی جائے کہ ایک بندہ کہے کہ نہیں جناب اللہ موت دیتا ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں فرشتہ موت دیتا ہے، اور دونوں آپس میں لڑتے رہیں، اور دونوں آپس میں جو ہے وہ قرآن دکھاتے رہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس کا جواب آپ ضرور دیں۔ اب اگلی آیت آپ سن لیجئے، سورہ شورا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ آپ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء ذکورا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی سورہ شورا سے پتہ چلا کہ بیٹا اور بیٹی دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 19 کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو بولے، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو تمہیں پاک صاف ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں، لِأَحَبَ، متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تمہیں پاک اور صاف ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پچھلی آیت میں آیا کہ بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، اور اس آیت کے اندر آیا کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اب کس کی بات کو مانا جائے، کون سی بات مانی جائے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ رہے ہیں لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، سورہ شورا کو مانا جائے، یا پھر جو ہے وہ سورہ مریم کو مانا جائے؟ کس کو مانا جائے؟ آپ تھوڑا جواب دیں گے اس کے حوالے سے؟ ہم نے تو زکوٰۃ کی روٹی کھائی ہے نا، آپ نے تو قرآن خود سے سیکھا ہے، وہابیوں سے پڑھا ہے آپ نے تو قرآن، اور آپ نے انجینئر سے سیکھا ہے قرآن، تو آپ تھوڑا جواب دیں گے؟ اچھا، اگلی بات میں آپ کے سامنے اور کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر میت کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم اور خون کو حرام کر دیا گیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام کردہ اشیاء کا جو ہے ذکر فرمایا کہ کون کون سی چیز تم پر حرام کی گئی ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، میت کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ جانور جو خود بخود مر جائے وہ جانور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ والدم، اور اللہ پاک نے فرمایا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میت حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، لیکن آگے چلیں اور یہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے احلت لنا میتتان، کہ احلت لنا میتتان ودمان، کہ ہم پر 2 میتیں اور 2 خون حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم پر میت کو حرام کر دیا گیا ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 میتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو اب بتائیے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ میت حرام ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ 2 میتیں حلال ہے، تو یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ قرآن کو چھوڑیں یا حدیث کو چھوڑیں؟ کس چیز کو چھوڑا جائے؟ اب آپ تو ظاہر سی بات ہے وہابی لوگ ہیں، آپ تو یہی کہیں گے کہ جب حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ تو جتنے لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ تو سارے کے سارے گئے کام سے، کیونکہ وہ تو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، اور شاید آپ نے بھی کھائی ہوگی تو آپ بھی قرآن کا خلاف کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ کے وہابیوں نے مچھلیاں کھائی ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کی اس آیت کا جو ہے وہ خلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے؟ امید کرتا ہوں جواب ضرور دیں گے آپ، اور آپ کی تشریف کے اندر اگر ہمت ہو تو جواب ضرور دینا، اور حدیث وہ پوری بھیجنا تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔